آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں اور اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضے میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ اصلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے، کیونکہ تو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم پر یہ فضل کرتا ہے کہ ہم تیرے پاس آ سکتے ہیں، اور تو نے ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ہم جہاں پر بھی اکٹھے ہوں، تو نے ہماری دعا کو سنتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ وعدے، اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کا عہد کیا ہے کہ تو ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے جگہ کی قید کو، تو نے تعداد کی قید کو ختم کیا اور ہمیں یہ آزادی دی، اور تیرے بیٹے یسوع نے کہا کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اگرچہ خداوند ہم یہاں پر بطور کلیسیا یسوع کے بدن کی حیثیت سے تیرے گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو اپنے فضل سے ہر ایک کو جو ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہے برکت دے، ہر ایک کو چھو، اور تیرے پاک روح کی مدد ہر ایک شخص کو ملے، تاکہ تیرے پاک روح کی مدد اور رہنمائی کے وسیلے سے ہم سبھی برکت پائیں۔ خداوند تو ہمارے ساتھ ہو، ساری عبادت میں تیرے پاک روح کی معمولی ہمیں مل جائے، تیرے پاک روح کے مسا کے وسیلے سے ہم تمام لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہیں برکت کا باعث بن سکیں۔ ہمارا تیرے گیت گانا، تیری حمد کرنا، تیرے کلام کو سننا، تجھ سے مانگنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ Yes,
हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमुआ है, और जब हम अपनी ज़ुबान से मिलकर इसका इकरार करते हैं तो हम अपने मसीही अकायद और मसीही ईमान का इकरार अपने दिल से करते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 139 गाएंगे। गीत नंबर 1, ज़बूर नंबर 139 139। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नासके की दर जावा। ज़बूर नंबर 139 दूजा हिस्सा। Oh,
ہم اس میں شکر گزاری کریں گے. خدا نے ہمیں صحت دی ہے تاکہ ہم عبادت کے لیے جمع ہو سکیں, اور اس دعا میں ہمارے رہنمائی بھائی بشارت کریں گے. ہم ایف سی کالج کے لیے دعا کریں گے. خدا اس ادارے کو برکت دے, اس ادارے کے وسیلے سے یسوع کے نام کو جلال ملے اور یسوع کی گواہی ہو. اسی طرح سے ہم دعا کریں گے کہ خداوند پوری دنیا میں اس کرونا وائرس کو ختم کرے. خداوند ہمیں زندہ کلیسیا بنائے, پوری دنیا میں مسیحوں کو زندہ کلیسیا اور گواہی دینے والی کلیسیا بنائے, اور ہم سب کی حفاظت کرے تاکہ ہم دوبارہ سے اکٹھے ہو سکیں, دوبارہ سے خدا کے گھر میں عبادت کر سکیں. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور بھائی بشارت اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے. خدا قدوس مہربان عظیم یسوع, دل کی ٹھاکریں یسوع کا شکر ادا کرتے ہیں کہ گزرے ساری پاک حفاظت کے لیے, گزرے دن گزری رات کے لیے کہ تو نے پاک فرشتوں کی خدا نے باغ میں رکھا اور خدا نے اپنا دہنا ہاتھ ہمارے لیے اٹھا رکھا. یسوع تیرا شکر گزار ہے اس بڑے خوبصورت موقع کے لیے, بڑی خوبصورت صبح کے لیے, آج کی تازگی کے لیے. یسوع تیرا شکر کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک نیا دن بخشا ہے. اے خدا آج کا دن ہماری زندگیوں میں اے خداوند انقلاب لائے. اے خداوند تیری روح القدس کی معموری سے خداوند ہم سب معمور ہو جائیں. اے خداوند ساری کلیسیا ایک زندہ کلیسیا بن جائے. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تیرے حضور آنے کا یہ موقع ملا. اے خداوند تو نے اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کی. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اس وقت جتنے بھی تیرے آگے سر جھکے ہوئے ہیں اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ایک ایک کو چھو اور بلس کر. اے خداوند تیرے آگے محنت کرتے ہیں کہ خداوند اسی طرح اپنے زندہ کلیسیا کو پھر ایک دفعہ اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے. اے خداوند اس بند دروازوں کو اپنے جلال کی خاطر, اپنے نام کی خاطر, اپنی صلیب کی خاطر کھول دے, کیونکہ خداوند تو نے صلیب پر سب کو بڑے پیار سے, پیار کی خاطر, محبت کی خاطر آزاد کر دیا. اے خداوند اس طرح اس بندھن سے, اس کرونا کے خوف سے سب کو آزاد کر دے, تاکہ خداوند تیرے حضور میں آ کر تیری پاکیزہ طور پر, لائق طور پر بندگی کریں, تاکہ خداوند تو خوش ہو, کیونکہ ہم اس زمین پر تیرے جلال کے لیے خداوند تو نے ہمیں پیدا کیا. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیری کلیسیا کے لیے. اے خداوند تیری معموری کے لیے کہ تو ہمارے ساتھ ہے. تو نے ہمیں آزادی بخشی کہ ہم لائق طور پر آزادی کے ساتھ تیرے حضور آئیں اور تیری پرستش اور تیری حمد و تیری ثنا کر سکیں. اے خداوند ایف سی کالج کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ تو نے بڑا اچھا ادارہ بخشا ہے. خداوند تو نے بڑا اچھا پاکستان بخشا ہے جس میں خداوند ہم سب مل کر کام کرتے ہیں. اے خداوند جہاں پر سارے کام کاج کرنے والوں کو بڑی وفاداری کی روح عطا کر, حکمت, دانائی, عقل عطا کر خداوند, تاکہ سارے جتنے بھی اے خداوند شعبے ہیں, جتنے بھی خداوند کام کرنے والے ہیں, سب کو خداوند بڑی برکت دے. ڈاکٹر ٹیبی سے لے کر خداوند سیکورٹی ڈائریکٹر سے اور تمام فیکلٹی کو خداوند میں تیرے پاک حضور, تیرے پاک زخمی ہاتھوں میں دیتا ہوں. سب کو چھو اور اپنی حکمت سے نواز, تاکہ تیری دی ہوئی حکمت کے ساتھ کام کریں. اے خداوند یہ تیرا ادارہ تجھ میں بڑھتا جائے اور ترقی پائے اور جلال پائے. اے خداوند ملک پاکستان کے لیے اے خداوند جتنے بھی لوگ تیرے برگزیدے, تیری بیٹیاں اور تیرے فرزند ازدرسانیہ میں ہیں, مشکل میں ہیں, اے خداوند کسی تنگ دستی میں ہیں, تو خداوند تو ان کو سب کو ان کی ساری تنگ دستی کو دور کر, خوشی میں تبدیل کر, کیونکہ تو خداوند اس زمین پر آیا اسی لیے کہ چکڑ پھروں کو, اے خداوند درد مندوں کو, بیماروں کو, لاچاروں کو گلے لگانے آئے. خداوند تو ساری اس بے روزگاری سے آزادی بخش دے. اے مہربان یسوع تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہی ہے جو ہماری فکر کرتا ہے. اے خداوند تو ہی ہے اچھا چراہا جو خداوند ہماری پرواہ کرتا ہے. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, بڑے فخر کے ساتھ یہ خداوند کہہ سکتے ہیں کہ تو ہی ہمارا زندہ خدا ہے جو ہماری فکر کرتا ہے اور ہماری سنتا ہے. اے خداوند لشکر کو مہربان یسوع, میں تیرے شکر گزار ہوں پادری روبر کمر کے لیے. اے خداوند تو نے ہمیں اچھا پاسبان بخشا ہے. اے خداوند محنت کرتا ہوں کہ اس کو اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کروں. اے خداوند اس کو چھو اور خداوند اپنی روح القدس کی معموری عطا کر. اس کے خاندان کو, بیوی بچوں کو, بہن بھائیوں کو خداوند میں تیرے زخمی ہاتھوں میں سونپتا ہوں خداوند کہ ان کو اور بڑی پاک حفاظت میں رکھ اور خداوند اپنے مقدس میں پاک میں پڑھنے کی توفیق عطا کر, تاکہ خداوند یہ دنیا کے کونے کونے تک تیرے جلال کو پھیلا سکیں. خداوند آج تیرا بندہ جو ہمارے ساتھ خداوند تیرا کلام شیئر کرے وہ ہماری زندگیاں بدل جائیں. اے خداوند کلیسیا بدل جائے اور تجھ میں برکت پائے اور خداوند سب نئی زندگی پائیں. اے خداوند لشکر کے مہربان سب کو جتنے بھی اس وقت تیرے آگے سر جھکے ہوئے ہیں, اے خداوند ایک ایک کو تو چھو اور بلیس کر, کیونکہ تو سب کو نام بنام جانتا ہے اور بڑی شکل و شبیہ پہ بنایا ہے.
اے خدا اپنے اپنی پترانہ محبت کی خاطر سب کو ایک ایک چھو اور بلس کر بڑی برکت دے. یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے. خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور نمبر 145 گائیں گے. زبور نمبر 145. زبور نمبر 145. نہایت رحیم ہے خدا. زبور نمبر 145. زبور نمبر 145 دوجا حصہ. نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے، اس کے بیٹے یسوع کے خون میں فتح ہے، خون میں قدرت ہے. اس لیے ہم بڑے ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں گے. آئے ہم سبھی دعا کریں، اور ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو خدا کی حضور میں پیش کریں تاکہ وہ ہمیں شفا بخشے. آئے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ اصلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے ہمیں فتح بخشی ہے. تیرے بیٹے یسوع کے نام کی قدرت کے وسیلے سے ہم فتح پاتے ہیں، شیطان کو شکست دیتے ہیں، بیماریوں، دکھ اور مصیبتوں کو شکست دیتے ہیں.
खुदावंद बड़े ईमान के साथ हम अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं और हम ये यकीन करते हैं कि तू जिंदा खुदा है। और तेरे बेटे यीशु ने कहा कि जब ज़मीन पर दो शख्स किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें तो मेरे बाप की तरफ से आसमान पर उनके लिए हो जाएगी। हम मुत्तफिक होकर एक दिल होकर अपने लिए और अपने घरानों के लिए शिफा मांगते हैं। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से खुदावंद आज तेरे घर से सभी लोगों के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं शिफा सादर हो जाए। तेरे बेटे यीशु के नाम से हर एक जिस्म धुल जाए। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से हर एक बीमारी और दर्द तकलीफ यीशु के नाम से खत्म हो जाए और खुदावंद हर एक जिस्म आजाद हो जाए, रहाई पाए और हर एक तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तू हर एक को छू, क्योंकि तू हर जगह मौजूद है। जहां भी लोग हमारे साथ इबादत में शामिल हैं सभी के जिस्म तेरी आग की कुदरत से धुल जाएं और हर किस्म की बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। खुदावंद हम अपने घरानों के लिए दुआ करते हैं, हमारे घरानों में से रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुसूसियत के साथ खुदावंद भाई यूनुस साहब के लिए, इसी तरह उनके घराने के लिए, पूरे खानदान के लिए दुआ करते हैं, उन्हें छू और शिफा दे। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं भाई सफदर भट्टी के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के बेटे के लिए, इसी तरह से भाई तनवीर जेम्स के लिए, भाई खुरम अनवर के लिए, भाई कैनत के लिए, भाई शहजाद डेविड के लिए, इसी तरह से भाई शहजाद के लिए, इसी तरह से सुलेमान अनवर के लिए और मिसेस मार्था अनवर के लिए, खुरम अनवर के लिए दुआ करते हैं, बहन रुबैका महराज के लिए दुआ करते हैं और भी जितने लोग बीमार हैं उन सब के लिए शिफा मांगते हैं। भाई मैनुएल के लिए, भाई नईम तबस्सुम के लिए भी, मिसेस अलिशबा कमाल के लिए, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए भी दुआ करते हैं, भाई नदीम के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से इन सब की जिंदगी में मौजज़ात, तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से सभी लोग शिफा पाएं। तेरे बेटे यीशु के नाम से हर एक बीमारी, तकलीफ, जिस्मानी दर्द इसी वक्त खत्म हो जाए। खुदावंद तू रहम कर और सभी को शिफा दे, सभी की जिंदगी में मौजज़ात हो, तेरी कुदरत का तजुर्बा करें। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, तू सभी को छू तेरे पाक मसा के वसीले से, तेरे बेटे यीशु के पाक खून की कुदरत के वसीले से हर एक बच्ची की हर एक बीमारी, कमजोरी यीशु के नाम से खत्म हो जाए और तेरे बेटे यीशु के नाम से मौजज़ात हो और खुदावंद तेरे लोग औलाद की नेमत को हासिल करें, तेरी मेरास में मिले। उसी यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, कलाम मुक़द्दस में से अमाल की किताब, नए अहदनामे में से अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। नए अहदनामे में से अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पिंतूस और आसिया और फ्रोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिबुआ के इलाके के रहने वाले हैं जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद
اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کے کلام کو سننے سے پہلے ہم دعائیہ روم میں گیت نمبر 367 گائیں گے، گیت نمبر 367 چھو مجھے چھو خدا روح مجھے چھو، گیت نمبر 367 چھو مجھے چھو خدا روح مجھے چھو۔ مجھے چھو خدا روح مجھے چھو، چھو مجھے چھو خدا روح مجھے چھو، میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو چھو، میری جان کو میری روح کو میرے بدن کو چھو، چھو مجھے چھو خدا روح مجھے چھو، مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے، مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے، یوں ہی کلام خداوند گونگے ہمیں اور نکھارے،
मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू, मुझे छू, खुदा मुझे छू। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा पाक रूह हमें छूता है, हमें मामूर करता है। खुदा एक को जो हमारे साथ शामिल है सभी को तो अपने पाक रूह से मसा कर दे, पाक रूह से मामूर कर दे, ताकि आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बायस। खुदा तू रहनुमाई कर, तू हमारे साथ हो और तेरी मदद हमारे साथ शामिल हो जाए। खुदा तू आज कलाम कर, तेरा पाक रूह बोले ताकि लोग सुन सकें और तेरी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके और दिलों पर असर करे। मसीह यीशु के नाम से आमीन। अजीज़ों, आप गुज़श्ता एक सीरीज़ में एक तरतीब के साथ खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने के बाद के वाक़यात, फिर उसके बाद गुज़श्ता अतवार यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद के मनाने को देखते रहे हैं। आज हम एक और अहम ईद को मना रहे हैं। बतौर मसीही हमारे लिए दो ईदें बड़ी अहम हैं, यीशु का पैदा होना और यीशु का दुनिया में मौत पर फतह पाकर जिंदा होना। ज़्यादातर हमें इन्हीं दो ईदों के बारे में पता होता है और यही दो ईदें हमारे लिए बड़ी अहम हैं, क्रिसमस और ईस्टर, यानी यीशु का इस दुनिया में आना इंसान बनकर और फिर उस यीशु का जिंदा हो जाना, मौत पर फतह पाना, ये हमारे लिए बड़े अहम हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैंने गुज़श्ता अतवार बताया था कि खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना उसके इलाही मकसद के लिए, जिसके लिए वो आया, उसका तसलसल है। और ये भी एक ईद थी जो गुज़श्ता अतवार हमने मनाई, यानी यीशु का आसमान पर चले जाना और हमारे ईमान को मजबूत करना, मसीही ईमान को मुनफरद बनाना कि जिस यीशु पर वो ईमान रखते हैं वो जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगा और आसमान पर खुदा के दाहिनी तरफ है। ये मसीही ईमान की इनफरादियत है। हमारा ईमान और हमारा फख्र और भरोसा है, हमारा तवक्कल है और हमारे ईमान को दुनिया के हर एक अकीदे पर मुख्तलिफ बना देता है कि हम जिंदा खुदा पर, जिंदा यीशु पर ईमान रखते हैं और उसका आसमान पर जाना एक तसलसल है, उसकी खिदमत का, खुदा के इलाही मंसूबे का। इसी तरह आज हम ईद पेंतिकोस्त को मना रहे हैं जो कि यीशु के किए हुए वादे का तसलसल है, जो कि यीशु के इस दुनिया में अपने शागिर्दों के साथ किए गए वादे के पूरा होने का दिन है। ईद पेंतिकोस्त यहूदियों की एक ईद थी और जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया है इसकी इस दूसरे बाब की पहली आयत का आगाज ही इस लफ्ज से होता है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। यानी ईद पेंतिकोस्त मसीहों के ही सिर्फ ईद नहीं है, ये यहूदियों की ईद थी और उस दिन शागिर्द इकट्ठे थे। जिस तरह ईद फसा पर खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुए और वो यहूदियों की ईद थी, यीशु मसीह भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में इसको मनाते रहे। इसी तरह से ईद पेंतिकोस्त यहूदियों की ईद थी जिस दिन शागिर्द इकट्ठे थे। और ईद पेंतिकोस्त यहूदियों की 3 अहम ईदों में से दूसरी ईद थी। पहली ईद ईद फसा जो यहूदियों के लिए बहुत अहम थी और खुदा ने मिस्र से निकलने के वक्त इसको बनाने का हुक्म दिया, अपनी औलाद के साथ, अपने सारे खानदान के साथ और सारी जिंदगी हमेशा के लिए खुदा ने बनी इसराइल के लिए कानून ठहरा दिया कि वो ईद फसह मनाएंगे। उसके बाद दूसरी ईद, हफ्तों की ईद, पेंतिकोस्त का जो लफ्ज है इस ये यूनानी जुबान में पेंतिकोस्टे, इसका मतलब ही 50th डे है, 50वां दिन। और ये ईद फसह के 50वें दिन यहूदी लोग ईद मनाते थे। और इस ईद में हम खरूज की किताब के 16वें बाब की 23वीं आयत में पढ़ते हैं कि जब तेरे खेत में, जिसे तूने 23वें बाब की 16वीं आयत में ये हवाला पढ़ते हैं कि जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया है पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मानना। ये एक खास शुक्रगुजारी की ईद थी जो यहूदियों के लिए बड़ा जरूरी था कि वो इसको मनाए और बड़ी अहम ईद थी।
اور اس کے بعد خیموں کی عید تھی، جب یہودی لوگ اس بیابانی زندگی کو یاد کرنے کے لیے خیموں میں رہتے تھے اور خیموں میں زندگی گزار کر ایک ہفتے کے لیے وہ اپنے آپ کو ان دنوں میں یاد کر کے خدا کے فضل کی یاد کرتے تھے جب خدا نے بیابان میں انہیں سنبھالے رکھا۔ یہ 3 عیدیں یہودیوں کے لیے بڑی اہم تھیں، اور ان تینوں عیدوں میں سے فسح کے 50ویں دن پھر دوبارہ سے لوگ جمع تھے، شاگرد بھی اپنی جگہ جمع تھے اور ایک جگہ پر جمع ہو کر وہ دعا کر رہے تھے۔ یہ عید پینتیکوست کا پس منظر ہے جب یہ عید مسیحوں کے لیے اہم ہو گئی۔ اگرچہ یہ یہودیوں کی عید تھی لیکن مسیحوں کے لیے عید کیسے اہم ہے، اور آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عید کو ضرور منائیں۔ اس میں خداوند یسوع مسیح کے وعدے کی تکمیل کا دن ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے مقدس لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 49ویں آیت میں یہ وعدہ کیا، جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اسی طرح اعمال کی کتاب میں بھی اگر ہم پہلا باب اس کی 4 آیت میں دیکھیں، اسینشن سے یعنی عید سعود سے پہلے، یسوع کے آسمان پر جانے سے پہلے یسوع نے دوبارہ سے شاگردوں کو حکم دیا 4 آیت میں، اور ان سے مل کر حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے۔ پھر اس کے بعد 8ویں آیت میں پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یعنی یہ روح القدس کے نزول کا دن ہے، جو عید پینتیکوست کے دن خدا کا کیا ہوا وعدہ جو یسوع کے وسیلے سے تھا وہ پورا ہوا۔ اور مسیحوں کے لیے بھی یہ بڑی اہم عید ہے، جس طرح میں نے کہا یہودیوں کے لیے 3 عیدیں بڑی اہم تھیں، عید فصح، عید پینتیکوست اور اسی طرح سے خیموں کی عید۔ اسی طرح سے ایمانداروں کے لیے بھی یہ 3 عیدیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو 3 باتیں بڑی اہم ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ 3 دن ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ تجسم کا دن، انکارنیشن کا دن جس دن یسوع نے جسم اختیار کیا اس دنیا میں آیا، مصلوبیت کا دن جس دن یسوع ہمارے لیے مصلوب ہوا، اور پھر اس کے بعد روح القدس کے نازل ہونے کا دن۔ یہ تینوں باتیں ہمارے ایمان کو ایک لحاظ سے بڑا مضبوط کرتے ہیں اور مسیح ایمان کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ پہلا جو تجسم ہے، اس کا مطلب ہے جو ہم اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یعنی تجسم کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کے ساتھ خدا موجود ہے، خدا ہمارے ساتھ، ایمانویل کا ترجمہ ہے۔ یعنی تجسم اس ایمان کو بنیاد فراہم کرتا ہے کہ خدا انسانوں کے درمیان آ گیا۔ مصلوبیت جو کروسیفکشن ہے وہ اس ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ خدا ہمارے لیے ہے، خدا اس دنیا کے لیے ہے، کیونکہ یسوع نے اس دنیا کے لیے جان دی۔ یسوع میرے اور آپ کے لیے مصلوب ہوا، اس لیے مصلوبیت مسیحیت کے لیے اس لیے اہم ہے کہ مصلوبیت ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ یسوع ہمارے لیے ہے، خدا ہمارے لیے ہے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے۔ اور اسی طرح جو پینتیکوست ہے، روح القدس کا نزول، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے اندر ہے، کیونکہ روح القدس کا جو وعدہ یسوع نے کیا یوحنا کی انجیل اور اس کے 14ویں باب میں، ہم اس کو پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب، جب یسوع نے یہ وعدہ کیا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 16ویں آیت میں، میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ تو اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ یعنی روح القدس کے وسیلے سے خدا ہمارے اندر ہے۔ یعنی یہ تینوں باتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں، تجسم کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مصلوبیت کیونکہ خدا ہمارے لیے ہے، اسی طرح سے روح القدس عید پینتیکوست خدا ہمارے اندر ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول نے کرنتھیوں کے خاتمے کا 6 باب میں یہ کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ یعنی عید پینتیکوست ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ خدا میرے اور آپ کے اندر ہے، میرے اور آپ کے اندر بستا ہے، ہمارے دل میں رہتا ہے۔ اس لیے عید پینتیکوست ہمارے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور عید پینتیکوست روح القدس کے یعنی یسوع کے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل ہے، اور اس کے پورا ہونے کا، اس وعدے کے پورا ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ شاگرد جمع تھے ایک جگہ،
دعا کر رہے تھے، دعا کے لیے جمع ہوتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، اور خاص طور پر اس سے پہلے، اس جگہ پر جمع ہونے سے پہلے شاگردوں نے اپنے لیے 12ویں شاگرد کا انتخاب کیا۔ یہودا اسکریوتی کے پھانسی لے لینے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد 12ویں شاگرد کی جو جگہ خالی تھی، پہلا باب اور اس کی جو 25ویں آیت ہے، 23ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک، شاگردوں نے اپنے ساتھ ایک اور شاگرد کا انتخاب کیا، اور یہاں پر 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر انہوں نے 2 کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا ہے، جس کا لقب یوستس ہے، اور دوسرا متتیہ، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ خداوند تو جو سب کے دلوں کو جانتا ہے، یہ ظاہر کر کے ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ پھر انہوں نے ان کے بارے میں پورا ڈالا اور پورا متتیہ کے نام نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا۔ روح القدس کے نازل ہونے سے پہلے شاگرد رسالت کے لیے تیار ہو رہے تھے، جس کے لیے یسوع نے کہا تھا کہ تم ٹھہرے رہو جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے۔ اور پھر اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ جب روح القدس پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یہودیہ، سامریہ اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ اس بات کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے 12واں شاگرد بھی چنا، جو یسوع کے 12ویں شاگرد کی جگہ لے گا، جو کہ یہودا اسکریوتی سے خالی ہوئی تھی، جس نے یسوع کو پکڑوایا اور بعد میں اس نے پھانسی دی۔ اور 12 شاگرد پورے ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے اکٹھے، اور لوگوں کی جماعت بھی تھی۔ یہاں پر ایک دم جب وہ اکٹھے تھے، اور لکھا ہے کہ سب ایک جگہ جمع تھے، اور اس کے لیے جو انگلش ورژن ہے یا یونانی ترجمہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ they were gathered with one accord، یعنی وہ ایک جگہ ایک مائنڈ سے جمع ہوئے۔ with one accord کا مطلب یہ ہے with one mind، ایک ہی سوچ کے ساتھ۔ اور وہ سوچ کیا تھی کہ وہ رسالت کے لیے تیار ہو رہے تھے، وہ منادی کے لیے تیار ہو رہے تھے، وہ گواہی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ صرف ایک ہی سوچ ایمانداروں کے لیے مشترکہ اور اکٹھی ہمیں کرتی ہے کہ ہم سب جہاں بھی ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسیحی ہیں، وہ سبھی یسوع مسیح کے گواہ ہیں۔ ہماری ایک سوچ، ایک مشترکہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم سبھی یسوع کے گواہ ہیں۔ اور ہم سب اسی طرح عید پینتیکوسٹ، جو عید پینتیکوسٹ کے نازل ہونے کا مقصد ہے، وہ بھی یسوع نے یہی ٹھہرایا تھا کہ ایماندار جو ہیں، شاگرد جو ہیں، وہ روح القدس کے وسیلے سے قوت پا کر یسوع کی گواہی کے لیے تیار ہو سکے۔ اس لیے وہ ایک ذہن کے ساتھ with one mind، ایک ذہن کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ، مشترکہ سوچ کے ساتھ اکٹھے تھے، اور دعا میں شامل تھے، مشغول تھے۔ اور لکھا ہے کہ یک آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہے۔ اور یہ سناٹا ہے، اس کے لیے جو لفظ آندھی، ونڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے آندھی کے لیے، ونڈ یعنی زور کی آندھی، زور کا شور جو ہے وہ ہوا، اور پھر اس کے بعد سارا گھر گونج گیا۔ اور گونج کا بھی لفظ یہاں پر سارے لفظ جو ہیں وہ بڑے پرمانی ہیں۔ گونج کا فلڈ، جو یونانی زبان کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے پلیرو، اس کا مطلب ہے فلڈ، بھر گیا، یعنی اس آندھی کی آواز سے سارا گھر بھر گیا، معمور ہو گیا۔ فلڈ یعنی بھر جانا۔ اور اسی طرح روح القدس بھی ہمیں معمور کرتا اور بھرتا ہے۔ روح القدس ایمانداروں کو بھرتا ہے، فل کرتا ہے۔ جس طرح کسی گلاس میں یا کسی برتن میں پانی بھرا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی اور جگہ خالی نہیں رہتی، اسی طرح روح القدس کا ایماندار کی زندگی میں آنے کا مقصد یہ ہے، روح القدس کا ہمیں بھر دینا، یعنی ہماری زندگی میں، ہماری روح میں صرف اور صرف خدا ہو، کوئی اور دنیا کی چیز، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی خواہشیں، گناہ کی خواہشیں، گناہ کی کشش ہماری زندگی میں نہ رہ سکے۔ اس لیے روح القدس کا شاگردوں کے لیے اس گھر کو بھر دینا، یعنی معمور کر دیا، کوئی جگہ خالی نہیں رہی، صرف اور صرف وہاں پر خدا کی حضوری تھی، صرف اور صرف وہاں پر شاگرد تھے اور خدا کی حضوری تھی، اور شاگرد بھی اس کی حضوری سے، اس کی معموری سے بھر چکے تھے، اور پاک روح سے معمور ہو کر وہ تیار ہو چکے تھے، قوت آ چکے تھے تاکہ وہ یسوع کی گواہی دے سکیں۔ اور عید پینتیکوست جو ہے، روح القدس کا نازل ہونا، یہ ہر ایک ایماندار کے لیے تھا، ہر ایک مسیحی کے لیے تھا، شاگردوں کے لیے بھی
और उसके बाद हर एक कलीसिया में करंथस की कलीसिया को जब पौलुस रसूल खत लिखते हैं तो वो तमाम ईमानदारों को कहते हैं कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यानी ये सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं था कि वो गवाही देंगे, उन्हें रूह कुदस की जरूरत है। रूह कुदस की जरूरत हर ईमानदार को है। रूह कुदस हर ईमानदार के लिए है। यीशु का वादा हर ईमानदार के लिए है। और इसलिए मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि रूहुल कुदस चंद लोगों के लिए, खुदा के खादमों के लिए या चंद डिनोमिनेशंस के लिए। हर मसीही को पेंटिकॉस्टल होने की जरूरत है। हर प्रेस्बिटेरियन को पेंटिकॉस्टल होने की जरूरत है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग समझते हैं कि ये पेंटिकॉस्टल लोग जो है ये अपने आप को पेंटिकॉस्टल करते हैं, ये अच्छे नहीं। बाज़ औक़ात पेंटिकॉस्टल सोचते हैं कि ये प्रेस्बिटेरियन ठीक नहीं। रूहुल कुदस प्रेस्बिटेरियंस के लिए भी है, रूहुल कुदस एंग्लिकन्स के लिए है, रूहुल कुदस हर मसीही के लिए, सिर्फ 12 शागिर्दों के लिए नहीं था। चंद ईमानदारों के लिए जिनके साथ यीशु ने फिजिकल प्रॉमिस किया, ये उनके लिए नहीं, ये हर ईमानदार के लिए है, हर मसीही के लिए है जो मसीही घराने में पैदा होता है या मसीह को कबूल कर लेता है, मसीहत में आ जाता है। हर एक के लिए रूहुल कुदस हर एक को भरता है, हर एक को मामूर करता है। इसलिए हम में से हर एक को रूहुल कुदस की तलब रखने की जरूरत है। हम में से हर एक को रूहुल कुदस को मानने की जरूरत है और रूहुल कुदस की बिना पर कभी किसी को कमतर या किसी को बरतर ना समझे। क्योंकि इसके पास रूहुल कुदस है, ये बड़ा है, इसके पास रूहुल कुदस नहीं है, ये छोटा है, ये कमजोर है, ये गुनहगार है। हर ईमानदार जब मसीह को कबूल करता है तो रूहुल कुदस को पाता है, और ईमानदार मसीह को कबूल ही रूहुल कुदस के वसीले से करता है। रूहुल कुदस के बगैर इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो यीशु के पास आ सके, क्योंकि रूहुल कुदस ही हमें तैयार कर सकता है। हम अपनी कोशिश से यीशु के लिए तैयार नहीं हो सकते, हम अपनी कोशिश से ईमान का इजहार नहीं कर सकते। जब पतरस से यीशु ने सवाल किया, शागिर्दों से यीशु ने सवाल किया कि लोग मुझे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा बास तुझे एलिया, बास तुझे मूसा, बास तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बास तुझे नबियों में से कोई कहते हैं। यीशु ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने फौरन जवाब दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने आगे से क्या जवाब दिया? शमौन बरयूना, मुबारक है तू, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि खुदा के रूह ने तेरे दिल में डाली है। यानी खुदा ने तेरे अंदर डाली है। ये हमारी ईमान की बस की बात नहीं है, ये हमारी कोशिश से मुमकिन ही नहीं है कि हम यीशु को अपनी कोशिश से कबूल कर सकें। ये पाक रूह का काम है, वही हमें तैयार करता है कि हम यीशु पर ईमान लाएं। पाक रूह हमें तैयार करता है कि हम यीशु पर ईमान में मजबूत हो जाएं। यीशु पर ईमान लाने के बाद पाक रूह हमारे अंदर बस जाता है, हमारे दिलों में बस जाता है, हमें फिल्ड कर देता है, हमें मामूर कर देता है और हमेशा के लिए हमारे अंदर सुकूनत करता है। पुराने हिंदामे में भी खुदा का रूह लोगों पर नाज़िल होता है, लेकिन वो वक्ती तौर पर नाज़िल होता रहा, आर्जी तौर पर, और फिर वापस चला जाता है। दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, समसून के बारे में पढ़ते हैं कि खुदा का रूह खुदा के लोगों पर नाज़िल होता रहा। खुदा की रूह बड़े जोर से नाज़िल होती रही, कुव्वत देती रही, ताकत देती रही, उन्हें मामूर करती रही। खुदा के रूह से भरकर वो खुदा की हम्द करते रहे, खुदा की तारीफ करते थे, ताकत और कुव्वत से भरकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते थे, नबूवतें करते थे, लेकिन वो आजी हजूरी रही। लेकिन नए अहदनामे में ईद पेंतिकोस्त के दिन यीशु का ये वादा हमेशा के लिए पूरा हो गया कि वो तुम्हारे साथ रहेगा। यूहन्ना की इंजील के 4वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये वादा किया कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार को बख्शे, वो अबद यहाँ पर जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो उसका निशान क्या शागिर्दों पर ठहरा? उन्हें आग के शोले किसी बढ़ती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। यानी उस वक्त रूह कुदस के नज़ूल का निशान क्या हुआ कि गैर जुबानें बोलने लगे और वहां पर बहुत सी कौमें ईद मनाने के लिए मौजूद थी। ईद मनाने के लिए कौमों का नाम भी है कि लोग जब वो सुन रहे थे, लोग गैर जुबान शागिर्द गैर रूह कुदस से भर गए, गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की कुव्वत बख्शी, तो वो लोग खुदा के कामों के बारे में मुनादी सुन रहे थे और हर कौम को ये लगता था कि वो उनकी जुबान बोल रहे हैं।
اگرچہ شاگرد جو گلیلی تھے وہ اپنی گلیلی زبان بول رہے تھے، اور خاص طور پر یہ گلیلی زبان جو ہے یہ یسوع کی اور ان کے شاگردوں کی علاقائی زبان تھی، مادری مدر ٹنگ تھی۔ اور اس وقت یہ ان کے بارے میں کیا یہ سب گلیلی نہیں، یعنی وہ اپنی علاقائی زبان کو بول رہے تھے، آرامی زبان کو۔ اور ہم بھی اس پنجاب میں رہتے ہیں، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب میں بھی مختلف علاقوں کی پنجابی بھی مختلف ہے، پنجاب میں رہتے ہوئے بھی لوگوں کی پنجابی زبان کے لہجے مختلف ہیں۔ اسی طرح جب شاگرد گلیلی تھے اور گلیلی زبان گلیلی لہجے میں بات کرتے تھے، اور پطرس کو بھی خاص طور پر جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جانا تھا اور پطرس کو جب لوگوں نے پہچان لیا، پطرس وہاں پر موجود تھا جہاں پر یسوع کی عدالت ہو رہی تھی، تو ان میں سے لوگوں نے کہا کہ تو گلیلی ہے، کیونکہ تو گلیلیوں کی طرح بولتا ہے۔ یعنی گلیلیوں کا جو لہجہ تھا وہ دوسروں سے مختلف تھا، اور وہ اپنی زبان میں جب اپنے لہجے میں بات کرتے تھے لوگ پہچان جاتے تھے یہ گلیلی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی جو بہت سی قوموں کے لوگ تھے وہ شاگردوں کو جان گئے کہ یہ تو گلیلی ہیں، لیکن یہ غیر زبان میں بات کر، یعنی ہماری سمجھ میں لگتی ہے، یہ تو اپنی زبان میں بول رہے ہیں، کو اتنی زبانیں کہاں سے آ گئی کہ یہ ہماری زبان میں سمجھ لگ رہی۔ یہ روح القدس کے نزول کا گفٹ ان لوگوں کو ملا، اور یہ روح القدس کا ایک گفٹ بھی ہے، ایک نعمت بھی ہے جو کرنتھیوں خط کے 12 باب کی نعمتوں میں اس کا ذکر ہے۔ بعض اوقات ہم غیر زبان کو روح القدس کے موجود ہونے کا ضروری ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر زبان بولتا ہے تو صرف اسی کے پاس روح القدس ہے، لیکن یہاں پر کرنتھیوں کے خط کے پہلے خط کے 12 باب میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ یہ صرف غیر زبان ایک نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جس کے پاس غیر زبان کی نعمت نہیں ہے اس کے پاس روح القدس نہیں۔ کوئی بھی ایماندار خدا کے کلام کی تعلیم کے مطابق غیر زبان کی موجودگی سے یا غیر زبان کی نعمت ہونے سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن صرف روح القدس کے موجود ہونے کی نشانی ہی غیر زبان کو قرار دینا، یہ ہم روح القدس کے کام کو، روح القدس کی قدرت کو محدود کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر میں وہ نعمتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کرنتھیوں کے پہلے خط کے 12 باب میں لکھا ہے، 8ویں آیت سے یہاں پر لکھا ہے، بلکہ میں چوتھی مختصر پڑھوں گا، پھر اس کے بعد آگے 8ویں آیت پر چلا جاؤں گا۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے۔ 8ویں آیت پر لکھا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ 9 نعمتوں کا ذکر ہے۔ کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو شفا کی توفیق، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ سب کا سیرے ایک ہی روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ اس لیے ہم تفریق نہیں کر سکتے کہ اگر کسی کے پاس غیر زبان کی نعمت نہیں ہے، اگرچہ پہلی دفعہ جب روح القدس نازل ہوا تو اس وقت غیر زبان کی نعمت سے اس کے ظہور کا نشان ظاہر ہوا، لیکن اس وقت اسی نعمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت بہت سی قومیں وہاں پر آئی تھیں اور اس وقت اسی نعمت کی ضرورت تھی تاکہ شاگرد کلام سنا سکیں۔ اور پاک روح جانتا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، لوگوں کو کس کلام کی ضرورت ہے، کس بات کی ضرورت ہے۔ خدا ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، روحانی ضرورتوں کو اور جسمانی ضرورتوں کو، یہ تو ہم خدا کے کلام سے جانتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ اس لیے وہاں پر عید پینتیکوست کے دن، جس دن بہت سی قومیں تھیں، اس وقت خدا پاک روح کو اس ضرورت کا پتہ تھا کہ شاگردوں کو غیر زبان کی نعمت کی ضرورت ہے تاکہ بہت سی قومیں خدا کے کلام کو سن سکیں۔ اس لیے خدا نے اس وقت غیر زبان کے وسیلے سے پاک روح کی ظہور کو ظاہر کیا۔ اسی طرح یہاں پر اس رسول بہت سی اور نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور ہم اپنے ارد گرد نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اس کا وجود دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو خدا نے شفا کی نعمت دی ہے، بہت سے لوگوں کو معجزات کی قدرت دی ہے، خدا کا کلام سنانے والے خدا نے بڑے بڑے خادم پیدا کیے ہیں، حکمت کا کلام دیا ہے، روحوں کا امتیاز دیا ہے۔ اسی طرح سے خدا نے بہت سے لوگوں کو
ترجمہ کرنے کی غیر زبان کی نعمت دی ہے، اس لیے کبھی کسی کو محدود نہ سمجھیں، پاک روح کو محدود نہ کریں کسی ایک نعمت کے وسیلے سے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے میں دوسرے سے برتر ہوں۔ بہت سے لوگوں کو خدا نے مختلف نعمتیں دی ہیں، کسی کو ایمان کی نعمت دے دی ہے کہ بہت مضبوط ایمان ہے، باقی کوئی اور نعمت نہیں جس سے کسی کی ترقی ہو سکے، لیکن اپنی ترقی ایمان کے وسیلے سے ممکن ہوتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں ایک دوسرے کی ترقی کا باعث ہیں، یہ دوسروں کی ترقی کا باعث ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو اس کا بات کا تانا بھی نہ دیں کہ تیرے پاس یہ نعمت نہیں، اور نہ ہی یہ جج کرے کہ یہ نعمت نہیں اس لیے اس کے پاس روح القدس نہیں ہے۔ روح القدس ایماندار کو یسوع پر ایمان کے وسیلے سے مل جاتا ہے اور اس کے اندر رہتا ہے، اور یسوع پر ایمان روح القدس کے وسیلے سے ہی ممکن ہے، اور اس ایمان میں بڑھنا، اس ایمان میں قائم رہنا اور اپنی زندگی سے یسوع کو ظاہر کرنا، یہ بھی روح القدس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک ایماندار جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، یسوع کے ساتھ وفادار ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روح القدس اس کی مدد کر رہا ہے اور اس کے اندر ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس بات سے روح القدس کو بھی محدود نہ کریں اور نہ ایمان کو محدود کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں خاص طور پر روح القدس کے کاموں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں روح القدس نازل ہوگا۔ وجہ کیا تھی کہ خدا اور یسوع نے وعدہ کیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ظاہر اور ہمیشہ ساتھ رہے۔ پرانے عہد نامے میں تو ظاہر ہوتا تھا اور پھر دوبارہ سے چلا جاتا تھا، اب کی ضرورت تھی کہ یہ ساتھ رہے۔ اس کا ذکر یسوع مسیح نے خود کیا۔ یسوع مسیح ان باتوں کا ذکر کرتا ہے، ان ذمہ داریوں کا ذکر کرتا ہے جو کہ روح القدس ایمانداروں کے درمیان سر انجام دے گا۔ روح القدس خدا ہے، روح القدس تثلیث کا تیسرا قانون ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تینوں اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، اور تینوں ایک ہیں، مشترک بھی ہیں، اور اس طرح اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بھی الگ سے پورا کرتے ہیں۔ روح القدس کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے جو یسوع نے کیا۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب سے لے کر 16ویں باب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں ذکر ملتا ہے کہ روح حق جو ہے وہ کیا کرے گا۔ 17ویں آیت میں، روح حق جس دنیا سے نہیں کرتی نہ اسے دیکھتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا اور تمہارے اندر ہوگا۔ آگے کیا لکھا ہے 18ویں آیت، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا، تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ کس کے وسیلے سے؟ روح القدس کے وسیلے سے۔ ٹھیک ہے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے، اس روز تم جانو گے کہ میں باپ میں ہوں، تم مجھ میں اور میں تم میں۔ جس دن روح القدس نازل ہوگا اس دن تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں ہوں۔ یعنی روح القدس کے وسیلے سے ہم یسوع کو جانتے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ روح القدس کے بغیر ایمان لانا ناممکن ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے ہم جانتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے ہم جانتے ہیں کہ یسوع باپ میں ہے اور باپ یسوع میں ہے۔ اس کے بعد آگے ہم جا کر ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں۔ اس میں یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ روح القدس دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے، کنوکٹ کرتا ہے، ہمارے ضمیر کو جگاتا ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو روح القدس ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم توبہ کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہمارا ضمیر جو ہے، کانشیس جو ہے، وہ روح القدس کے وسیلے سے جوڑا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا، جب ہم غلطی کر جاتے ہیں، ہم گناہ کر لیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے وہ تو گناہ کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ دیٹ از روح القدس، وہ روح القدس ہے جو ہمیں گناہ کے بارے میں کنوکٹ کرتا ہے، ہمیں قائل کرتا ہے کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ روح القدس جو ہمارے اندر ہے وہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد روح القدس 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ آئندہ کی خبریں دے گا، مستقبل کے بارے میں روح القدس آگاہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 16واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ پھر 16واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے وہ مجھ سے حاصل کر کے خبریں تمہیں دے گا۔ روح القدس خدا کے پیغام کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ روح القدس یسوع کے گواہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ روح القدس ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے تاکہ ہم اس کی گواہی کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہ قوت ہے، پاور ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ یہ فزیکل پاور نہیں ہے، یہ اسپرچل پاور ہے۔ یعنی کہ ہم موٹے تازے ہو جاتے ہیں روح القدس کے وسیلے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس ہمیں روحانی طور پر مضبوط کر دیتا ہے تاکہ ہم اس کی گواہی دے سکیں، تاکہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو کر سکیں،
कलाम के भेदों को कर सके। और करंथियों का पहला खत उसका 2 बाब और उसकी 1 से 5 आयत रूह कुदस के एक और काम को बयान करती है। रूह कुदस कलाम की तशरीह करता है। जब कलाम की समझ ना लगे तो रूह कुदस से मांगे। करंथियों के खत में पौलुस रसूल करंथियों के खत का पहला खत उसका 2 बाब उसकी पहली 5 आयत रूह कुदस कलाम की तशरीह करता है, यानी कलाम की समझ बख्शता है। जिस भेद का पता ना चले रूह कुदस की मदद मांगे कि रूह कुदस मुझे बता, रूह कुदस से मांगे, उसकी रहनुमाई मांगे। वो खुदा के भेदों को जाहिर करता है, वो खुदा की बातों को मुझ पर और आप तक लेकर आता है, खुदा के कलाम को हम तक लेकर आता है और आइंदा की खबरें भी देता है। रूह कुदस हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन इसको हम अपनी ज़िंदगी से जाहिर कैसे कर सकते हैं? एक तो ये है कि रूह की नेमतों के ज़रिए से, जिस तरह से गैर ज़ुबान के ज़रिए से रूह कुदस जाहिर हुआ, मुख्तलिफ 9 नेमतें हैं उनके ज़रिए से। लेकिन आपको एक और भी इसके बारे में रूह कुदस को जाहिर करने का ज़रिया है, रूह का फल। इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि ये रूह के फल नहीं है, रूह का फल है। हमेशा रूह का फल बोले। और अगर आप फिलिप्पियों का खत का 5वां बाब देखेंगे तो वहाँ पर लफ्ज़ रूह का फल लिखा हुआ है, रूह के फल नहीं है। हम अक्सर इसको मिक्स कर देते हैं। फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत, ठीक है। मगर रूह का फल, 1 फ्रूट, कितने ज़्यादा फ्रूट नहीं है आजकल जैसे मौसमी फ्रूट्स हैं। रूह कुदस का फल एक ही है, उसकी खूबियाँ हैं। एक ही फल की क्या खूबियाँ हैं? मोहब्बत, ये भी 9 है, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, दुनिया की कोई शरीयत इन बातों की मुखालिफ नहीं हो सकती, क्योंकि ये रूह का फल है, ये खुदा की बात है। रूह कुदस खुदा है, इसलिए कोई शरीयत इसकी मुखालिफत नहीं कर सकती। ये जो खूबियाँ हैं हर ईमानदार में होना ज़रूरी हैं और ये रूह कुदस को जाहिर करती है कि मेरे अंदर रूह कुदस है, आपके अंदर रूह कुदस है। अगर हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है, ईमान नहीं है, हिल्म नहीं है, परहेजगारी नहीं है, मेहरबानी नहीं है, नेकी नहीं है, सच्चाई नहीं है, इसका मतलब है कि हम रूह का फल जो है या रूह का जो असर है वो हमारी ज़िंदगी में नहीं हो रहा। हम रूह को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने दे रहे। रूह का जाहिर होना या रूह कुदस का हमारी ज़िंदगी में मौजूद होने का सबूत सिर्फ रूह की नेमतें नहीं है, किरदार है, कैरेक्टर है। और यीशु ने कहा कि तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे, यानी जो हमारे काम है वो हमारे फल है, वो हमारा फ्रूट है, हमारा कैरेक्टर जो है वो हमारा फ्रूट है। रूह कुदस का फल जो है वो ये है। फिलिप्पियों के खत का 5वां बाब उसकी 22वीं आयत, ये हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, आज रूह कुदस का हमारी ईद, हमारी ज़िंदगी में एक और ईद का आना जो हर साल आती है, ये बड़ी अहम है और इसको हमें खुदा की शुक्रगुजारी के तौर पर मनाने की ज़रूरत है कि उसने हमारे लिए मददगार भेजा है जो बहुत से काम कर सकता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है, हमें क़ुव्वत देता है, हमें मजबूत करता है, खुदा के कलाम के भेदों को जाहिर करता है, खुदा के कलाम की तशरीह करता है, हमारी मदद करता है कि हम दूसरे लोगों तक कलाम को बांट सकें। यीशु ने शागिर्दों को उस वक्त तक रोके रखा जब तक उन्हें रूह कुदस का क़ुव्वत का लिबास नहीं दे दिया, और जब रूह कुदस की क़ुव्वत का लिबास मिल गया तो फिर कहा कि तुम यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। इसी तरह जब रूह कुदस हमारे अंदर काम करता है तो हम भी अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के लिए गवाह बन जाते हैं। बहुत बातों में जब हम लोग हमसे सवाल करते हैं तो हम डरते हैं कि हम जवाब कैसे दें। रूह कुदस को मांगे। अगर रूह कुदस मेरे और आपकी ज़िंदगी में काम करता रहेगा तो लोगों को जवाब देने से हम डरेंगे नहीं, हम अक्लमंदी के साथ जवाब देंगे और खुदा के कलाम को उन्हें समझा सकेंगे, खुदा के कलाम के भेदों को बता सकेंगे। खुदा मन में तौफीक बख्शे कि खुदा के पाक रूह को हम अपनी ज़िंदगी में जगह दें और खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करे और उसके काम के वसीले से हमारी ज़िंदगी में उसका फल ज़ाहिर। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं पाक रूह के लिए, तो जो तूने अपने वादे के मुताबिक इस दुनिया में भेज दिया, जो हमारे साथ है, जो कलीसिया के साथ और कलीसिया को मजबूत करता है। दुआ करते हैं खुदावंद कि इस वक्त कलीसिया को उसकी ज़रूरत है ताकि कलीसिया मजबूत हो सके। खुदावंद आलमगीर मसीही कलीसिया को रूह कुदस की ज़रूरत है। हर एक को तू भर दे खुदावंद, हर एक को धो दे और पाक कर दे
روح سے معمور کر دے تاکہ ہم تیری گواہی دیں۔ خدا کے خادموں کو روح القدس کی ضرورت ہے، خداوند مجھے روح القدس کی ضرورت ہے، ہماری کلیسیا کو، پریسٹیج چرچ ایف سی کالج کی کلیسیا کو روح القدس سے معمور کر دے تاکہ ہم تیری گواہی دے سکیں، ہم مضبوط ہو جائیں، ہم آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں اور ہم یسوع کی گواہی کے لیے تیار ہو سکیں۔ آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم گیت گائیں گے، گیت نمبر 340، بنے رہو تم یسوع میں بنے رہو۔ گیت نمبر 340، بنے رہو یسوع میں بنے رہو۔ بنے رہو تم، بنے رہو تم، بنے رہو تم، بنے رہو تم، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو، روح میں گاؤ، روح میں جھومو، روح میں گاؤ، روح میں جھومو، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو، جیسے مچھلی بن پانی کے زندہ رہتی ہے، ویسے ہی وشواسی من یسوع بن مردہ ہے، جیسے مچھلی بن پانی کے زندہ رہتی ہے، ویسے ہی وشواسی من یسوع بن مردہ ہے، کثرت کی زندگی پانے کو، کثرت کی زندگی پانے کو، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو، روح میں گاؤ، روح میں جھومو، روح میں گاؤ، روح میں جھومو، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو، جو ڈالی سدا پھل لاتی ہے اس کو وہ چھانٹتا ہے، پیار خدا جس کرتا ہے اس کو وہ ڈانٹتا ہے، جو ڈالی سدا پھل لاتی ہے اس کو وہ چھانٹتا ہے، پیار خدا جس کرتا ہے اس کو وہ ڈانٹتا ہے، روحانی پھلوں سے بھرنے کو، روحانی پھلوں سے بھرنے کو، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو، روح میں گاؤ، روح میں جھومو، روح میں گاؤ، روح میں جھومو، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو، راحت زندگی دینے والا تم کو بلاتا ہے، صبح کا تارا، نور کا دھارا تم کو بلاتا ہے، راحت زندگی دینے والا تم کو بلاتا ہے، صبح کا تارا، نور کا دھارا تم کو بلاتا ہے، منصوبے آنند پانے کو، منصوبے آنند پانے کو، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو، روح میں گاؤ، روح میں جھومو، روح میں گاؤ، روح میں جھومو، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو، بنے رہو تم، بنے رہو، بنے رہو تم، بنے رہو، یسوع میں بنے رہو، یسوع میں بنے رہو۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے
खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ रहा और तेरी रहनुमाई के वसीले से आज हम तेरे बेटे यीशु के वादे के मुताबिक रूहुल कुदस के नज़ूल की ईद मना सके। दुआ करते हैं खुदावंद ये रूहुल कुदस हमारी बरकत का बायस, रूहुल कुदस हमारे अंदर रहे ताकि हम अपनी ज़िंदगियों से यीशु को ज़ाहिर कर सकें, हम अपनी ज़िंदगियों से यीशु की गवाही दे सकें। खुदावंद इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक ठहरा। सारी कलीसिया के लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद तो हर एक की हिफाजत कर, कोरोना को खुदावंद ख़त्म कर, कोरोना वायरस यीशु के नाम से तेरे लोगों के जिस्म से दूर रहे, तेरी आग से हमारे जिस्म धुल जाएं, पाक हो जाएं। खुदावंद सारी कलीसिया को तेरे खून में महफूज करते हैं, तेरे खून की कुदरत के वसीले से कलीसिया का हर एक फर्द महफूज हो जाए। खुदावंद हमें छू और हमारे साथ हो, खुदावंद हमें बरकत दे। खुदावंद इमरान के लिए, उसकी बहन रूज के लिए दुआ करते हैं, उनकी भी हिफाजत कर, मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।